السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ غزوہ خندق کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے گرد ایک ایسی خندق کھودی جا رہی تھی جس پر اسلام کی بقا کا انحصار تھا۔ عرب کے مختلف قبائل متحد ہو چکے تھے۔ 10,000 سے زائد کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بڑھ رہا تھا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اور سب سے بڑھ کر شدید بھوک نے ہر شخص کو کمزور کر دیا تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے سخت زمین کھود رہے تھے۔ کئی دن گزر چکے تھے مگر پیٹ بھر کر کھانا کسی کو نصیب نہ ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شکم پر بھوک کی شدت سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اور بھوک دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار ہو جائے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ راحت ملے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر پہنچے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ موجود ہے۔ یہ مقدار صرف چند آدمیوں کے لیے کافی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بکری ذبح کی۔ ان کی اہلیہ نے گوشت پکانا شروع کیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگیں۔ ہر لمحہ یہی خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائیں گے۔ کھانا تقریباً تیار ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے خندق کی طرف آئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو معلوم ہو کیونکہ کھانا بہت کم تھا۔ انہوں نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گھر میں تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ ایک دو صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے خندق کھودنے والوں، جابر نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت دی ہے، سب لوگ چلو۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جیسے رک گئے۔ ان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنے سارے لوگ، گھر میں تو صرف چند افراد کے لیے کھانا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ جلدی گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اہلیہ نے صرف ایک سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنا کھانا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، پھر پریشان نہ ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو اللہ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ چند ہی لمحوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہانڈی کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا، دعا فرمائی اور فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور روٹیاں پکانا بند نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ ایک ساتھ نہیں بلکہ گروہ در گروہ آئیں۔ پہلا گروہ آیا، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا گروہ آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح ایک کے بعد ایک صحابہ آتے رہے۔ ہر شخص پیٹ بھر کر کھاتا رہا، لیکن ہانڈی میں گوشت کم نہ ہوا اور آٹا بھی ختم نہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی وہ برکت دیکھ رہے تھے جو صرف اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ظاہر ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق اس کھانے سے خندق کھودنے والے بہت سے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آخر میں بھی کھانا باقی تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، نہ ہی معمول کا واقعہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ واضح معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔
اس واقعے میں صرف کھانے کی برکت ہی نہیں بلکہ کئی عظیم سبق بھی پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ اخلاص سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف کا مکمل احساس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ بھوک برداشت کرتے اور محنت کرتے تھے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب برکت دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعوت اسلامی تاریخ کے ان روشن واقعات میں سے ہے جسے آج بھی ایمان تازہ کرنے والے معجزے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وسائل کم ہوں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی برکت ہے۔ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ناممکن نظر آنے والے کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔